کہاوت بڑی مشہور ہے اور عام طور پہ لوگ جانتے ہیں، کہتے ہیں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی۔ یہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالی کی ذات اقدس سے متعلق، کہ رب تبارک و تعالی جب ظالم کو پکڑنے پر آتا ہے نا، پہلے تھوڑی چھوٹ دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اس کے ہاں ظلم نہیں ہوتا، اس کے ہاں انصاف ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں سعودیہ کا۔ ریاض کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے، مریض لایا گیا، 40-45 سال کی عمر ہوگی یا 50 سال کی عمر ہوگی، اس کے دل کے وال بند پڑے ہوئے ہیں۔ آپریشن ہوا، ڈاکٹر بیٹھے، سارا کچھ وہ ہوا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ابھی پہلے صرف دل کا ہی مسئلہ تھا، رپورٹیں گئی ہوئی تھیں، اب رپورٹیں جو آ رہی ہیں، جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں اور رپورٹیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، پتہ لگا اگلے روز اس کا کلیجہ جو ہے اس پر ورم آ چکا ہے۔ اس نے جواب دے دیا۔ بڑے پریشان کہ یک نہ شد دو شد، اب کیا کریں؟ مزید ٹیسٹ لیے گئے، اگلے روز یہ رپورٹ آئی کہ اس کی کڈنی بھی فیل ہو گئی ہے۔ بڑے گھبرائے ڈاکٹر، جوں ہم علاج کر رہے ہیں یہ مرض اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک چیز کا علاج کر رہے ہیں، دوسرا مرض آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، وہ پہلے والا تو ٹھیک ہونے نہیں پا رہا اور مرض پر مرض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلے روز پتہ لگا اس کا معدے کے اوپر بہت بڑا پھوڑا نکل آیا ہے اور مریض چرپائی پہ پڑا ہوا ہے بے ہوش۔ کئی روز کے بعد جب اس کو ہوش آئی، ڈاکٹر کو دیکھا تو سب سے پہلی گفتگو یہ کرتا ہے کہ یہ نمبر ہے، فلاں شخص کو فون کرو، میرا نام لے کر اس کو لازمی بلاؤ، پہلی فرصت میں ابھی کرو فون اس کو۔ ڈاکٹر نے فون کر دیا، اس کو بتایا کہ آپ کا یہ نام ہے۔ ہاں جی میرا یہ نام ہے۔ کہ ابھی فلاں شخص ہے، وہ یہاں اسپتال میں مریض ہے، اس کی یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، پہلے دل میں تھی، پھر اس کے بعد اس کے جگر بھی فیل ہوا، اس کے کلیجی بھی فیل ہوئی، اس کا معدہ بھی خراب ہوا، یہ سارا کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچانک جب اس کو ہوش آیا تو اس نے یہ آپ کا نمبر دیا کہ ان کو بلاؤ فوری طور پہ۔ تو اس شخص نے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے، میری جائیداد تھی، اس نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دے کر کے مجھے اپنی ذاتی جائیداد سے محروم کروا دیا عدالت سے۔ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، اس نے یہ مجھ پر ظلم کیا۔ ہم پڑے ہوئے ہیں بے گھر، اس وقت سے میں میرے سارے گھر والے اس کے لیے یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو تو فیل کر دے۔ ہم تو یہ بد دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا بد دعا ایک کیسی چیز ہے۔ رب العالمین کے یہاں دیر تو ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ رب العالمین ظالم کے خلاف مظلوم کی بد دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کی عزت سے کھیل رہے ہیں، کسی کے مال سے کھیل رہے ہیں، دوسروں کو اس کے خلاف سازشی بنا رہے ہیں اور اندر کی خبریں ادھر لے جا کر کے پہنچا رہے ہیں اور اس کے خلاف اس سازش کے اندر شریک ہو رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے جو مظلوم ہے وہ تو بد دعا کرے گا ہی۔ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ کئی لوگوں نے کھلم کھلا ظلم کیا، تو ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ اس کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ وہ اپنی زندگی میں قبولے
کہ ہاں مجھے اس جرم کی سزا مل رہی ہے تاکہ دنیا والوں کو عبرت حاصل ہو کہ کوئی کسی کو پر ظلم اور زیادتی نہ کرے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے. تو میں ظالموں سے کہوں گا، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، ان ظالموں سے کہوں گا خبردار کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، کسی کی عزت سے نہ کھیلنا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرنا جھوٹ بول کر کے، ورنہ بد دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں گی. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایک نہ ایک دن تم برباد ہو کر کے رہ جاؤ گے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام ظالموں کو اچھی سمجھ عطا فرما دے اور وہ توبہ کر لیں، اور جن پر ظلم کر رہے ہیں ان سے جا کر کے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے یہ زیادتی آپ کے حق میں ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن جہنم رسید کر دے گا.